اہم بات یہ ہے کہ اسرائیل ایران کے ساتھ ہونے والی اس مفاہمتی یادداشت کے ساتھ متفق نہیں ہے اور اسرائیل کے اندر اس معاہدے کو ایک ناکامی قرار دیا جا رہا ہے، مگر امریکی حکومت نہ صرف اس معاہدے پر قائم ہے بلکہ وہ اس حوالے سے اسرائیلی تنقید پر بھی انتہائی سخت رد عمل دے رہی ہے، جبکہ اب تقریباً 92% اسرائیلی یہ سمجھتے ہیں کہ ایران اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ جنگ میں فاتح کے طور پر سامنے آیا ہے۔ اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق اتوار کو شائع ہونے والے ایک سروے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیلی عوام کی بڑی اکثریت ایران کے ساتھ جنگ اور اس کے بعد ہونے والے معاہدے کو منفی طور پر دیکھتی ہے، اور 92% اسرائیلیوں کا خیال ہے کہ جنگ میں ایران نے فتح حاصل کی ہے، حتیٰ کہ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے دائیں بازو کے اتحاد کے حامی ووٹرز میں سے تقریباً 93% کی رائے بھی یہی ہے کہ ایران کو جنگ میں کامیابی ملی ہے، جبکہ 82.9% اسرائیلیوں کا خیال ہے کہ ایران کے خلاف 6 ہفتوں کی اس جنگ نے اسرائیل کی طویل مدتی سیکیورٹی کو کمزور کر دیا ہے، اور 86% اسرائیلیوں نے جنگ کے نتائج اور امریکہ اور ایران کے درمیان اسرائیل کے بغیر طے پانے والے معاہدے کے بارے میں منفی رائے ظاہر کی ہے۔ اس کے علاوہ سروے سے یہ بھی ظاہر ہوا ہے کہ 87.8% اسرائیلیوں کے مطابق اسرائیل ان اہداف کو حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے جن کے لیے یہ کارروائی شروع کی گئی تھی، یا پھر اسرائیل کو صرف جزوی طور پر ہی کامیابی ملی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ان نتائج نے اسرائیل کی قیادت پر اعتماد کے ایک وسیع تر بحران کی نشاندہی بھی کی ہے، اور تقریباً 3/4 یعنی 72.5% کا کہنا ہے کہ وہ نیتن یاہو کے اس دعوے پر یقین ہی نہیں رکھتے کہ اسرائیل نے جنگ میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں اور ایک بڑا خطرہ ختم کر دیا ہے، جبکہ 56.4% اسرائیلیوں نے تو جنگ کے دوران نیتن یاہو کی قیادت کو ہی ناکام یا کمزور قرار دیا ہے، جبکہ اس سروے میں ایران جنگ کی وجہ سے نیتن یاہو کے سیاسی اثر و رسوخ کو پہنچنے والے نقصان کی بھی نشاندہی ہوئی ہے، جس کے مطابق نیتن یاہو کی وزارت عظمیٰ کے لیے حمایت مارچ کے آغاز میں 40.5% سے گر کر جون میں 29.4% تک رہ گئی ہے۔ سروے سے یہ بھی واضح ہوا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کے جنگ کے انتظام اور اس کے بعد کے اقدامات یعنی ایران کے ساتھ معاہدے پر اسرائیل میں شدید ناراضی پائی جاتی ہے، اور یہ معاہدہ اسرائیل میں بہت غیر مقبول ہے، اور تقریباً 69.1% اسرائیلیوں نے ٹرمپ کی جنگی حکمت عملی کو ناکام یا کمزور قرار دیا۔ تاہم سروے میں لبنان میں حزب اللہ کے خلاف اسرائیل کی فوجی کارروائی کے حوالے سے حمایت برقرار نظر آئی، اور جب یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا اسرائیل کو حزب اللہ کے خلاف بڑی فوجی کارروائی دوبارہ شروع کر دینی چاہیے جن میں بیروت میں حملے بھی شامل ہیں، چاہے اس سے ٹرمپ کے ساتھ کشیدگی کا خطرہ ہی کیوں نہ ہو، تو 48.2% اسرائیلیوں نے اس کی حمایت کی، 20.9% نے مخالفت کی، جبکہ 30.9% غیر یقینی کا شکار تھے۔